السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اخوان. وعلیکم السلام ورحمۃ تو اللہ جاج کرام وبرکاتہ. ماشاء اللہ, اللہ اکبر, اللہ آپ کو خیر دے اور حج مبرور نصیب کرے. آمین یا رب آمین. العالمین. So this podcast is all about our Hajj experience and اس سال حج کیسا تھا, کیا کچھ سیکھنے کو ملا, کیا کیا ایکسپیرینسز ہوئے, اور حج واقعی میں جو عبادت ہے اور جنرلی وہاں پہ جانا کیا کچھ سکھاتا ہے. سو بہت کچھ نیا دیکھنے کو ملا, نیا ان اے سینس کہ ایکسپیرینس کیا اس کی اسپریچویلٹی, اس کا سب کچھ. تو الحمد للہ لیٹس شیئر اٹ ود پیپل ان شاء اللہ. میرا اور شیخ علی کا تو فرسٹ حج تھا, Oh yes. کاشف بھی کا ماشاء اللہ ففتھ حج تھا, اور حیدر کا سیکنڈ حج تھا, ہے نا, الحمد للہ. الحمدللہ. سو اسٹارٹنگ فرام یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کا اس سال پلان پہلے سے تھا, کیسے بنا, کیا ہاؤ واز اٹ آل اباؤٹ. شیخ علی آپ سے شروع کرتے ہیں. برو وہ جیسے کہاوت ہے نا کہ ماں کی دعا لگی, تو مجھے تو بیوی کی دعا لگی. ماشاءاللہ میری وائف کافی عرصے سے یہ دعا کر رہی تھی, میں بھی کر رہا تھا, لیکن ماشاءاللہ یہ کہ وہ بہت زیادہ کر رہی تھی. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کی, اور پلان ایز سچ نہیں تھا برو, لیکن یہ کہ ماشاءاللہ حالات ایسے بن گئے اور اپرچونیٹی آ گئی ماشاءاللہ, تو چاہت بھی تھی الحمدللہ, تو اینڈ تک یقین بھی نہیں آیا. بلکہ ہم بات کرتے تھے اکثر کہ یار یقین نہیں آ رہا کہ حج میں, اور وہ بھی اکٹھے ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا ہمیں حج جو ہے وہ گفٹ کیا الحمدللہ. تو پلان تو ایز سچ نہیں تھا ٹو بی آنیسٹ, مطلب سال پہلے کی بات کریں, لیکن شکر الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ لے گئے. بلکہ آپ نے اس سے پہلے کچھ ہاسپٹل کا ٹائم بھی دیکھا آپ کی فیملی نے, اور جی بالکل وہ بھی بالکل جی. میرے فادر ان لا میری وائف سے جب ملنے آئے, جب وہ آئی سی یو میں تھیں, کافی زیادہ بیمار تھیں, تو فادر ان لا رونے لگ گئے انہیں دیکھ کے. تو وائف نے تب ایک جملہ کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں, ٹھیک بھی ہوئیں گے اور حج پہ بھی جائیں گے. الحمدللہ. تو بس اللہ نے اسی سال الحمدللہ وہ ہے نا دعا کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو سنتے ہیں. الحمدللہ. تو وہ اس سے ہمیں پتہ چلا, ہم سمجھتے تھے پہلے وہ دوسروں کے لیے کرے, اپنے لیے بھی کرنی چاہیے. بے شک بے شک. بھی آپ کا پلان تھا اس سال؟ جی الحمدللہ میرا پلان تھا, اور میں نے تو ابھی تہیہ کیا ہوا, بلکہ میں کہتا بھی ہوں لوگوں سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے نا, اور مطلب کوئی بھی پرابیبلٹی ہے کہ یو کین افورڈ اٹ, تو نیور لوز دس اپرچونیٹی. کیونکہ جس طریقے سے اب ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نا, میری بھی عمر بڑی, آپ کی بڑی, میری آپ کو زیادہ بڑھ چکی ہے کافی زیادہ. تو اب لوگ نا بہت تیزی سے جاتے نظر آ رہے ہیں, صحیح, اور کوئی پتہ نہیں ہے کسی کا. اللہ. تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ سب تو یہیں رہ جائے گا, ہمارا تو ہے ہی نہیں نا, یہ تو ہمارے بعد والوں کا جو الوی اللہ نے ہمیں دیا ہے. اور اگر ہمارے پاس اتنا نہ بھی ہو تو کم از کم ایم تو کریں. تو اب تو میں نے تو یہ سوچا ہوا ہے کہ ہر سال جانا ہے انشاءاللہ. اور ضروری نہیں کہ آپ 40 دن میں جائیں, ضروری نہیں کہ آپ 30 دن میں جائیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو, اور آپ بزی بھی بہت ہیں, لیکن کسی بھی طرح 11 12 14 دن تو نکال لیں. ابھی اللہ نہ کرے, ابھی ہم بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے نا, چھٹیوں پہ لوگ اس بڑا رش ہے, تو میری یوزلی پریکٹس ہوتی ہے, میں اپنی فیملی کو کبھی بھی سمر ویکیشنز میں, ونٹر ویکیشنز میں نہیں لے کے جاتا کہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہے ہی نہیں پاسبلٹی. اور وہ صرف اس لیے کہ اس وقت ہم جائیں گے ہر جگہ ٹریفک میں پھنسیں گے, ہوٹلز بڑی مشکل سے اچھے ملیں گے, مہنگے ملیں گے, جگہ جگہ ٹائم ضائع ہوگا. تو میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ یار سپٹمبر میں جائیں گے, اکتوبر میں جائیں گے. کہتے ہیں واپس اسکول. میں نے کہا یار تم بیمار بھی تو ہوتے ہو, تو ایک ہفتے چھٹی کر لو گے, کون سا اسکول جو ہے وہ نکل جائے گا. کوئی بات نہیں, ٹیچر سے طرح تھوڑی سی ریکویسٹ کر لیں گے, تھوڑا سا ان کے لیے کوئی جا کے گفٹ بھی لے آئیں گے, وہ بھی خوش ہو جائیں گی. اور کون سا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں بچے ہمارے, اب 12-14 آج کل بچے راکٹ سائنٹسٹ. ہاں 12-14 دن کی بات ہونا, تو آپ کے بقرعید کے تو ویسے ہی ایک ہفتہ نکل جاتا ہے, پھر ایک ویکینڈ آ جاتا ہے. تو اب آپ کا ایکچوئل اگر آپ کام بھی کرتے ہیں نا, کوئی 4-5 دن کا لاس ہے. اور اب تو الحمدللہ موبائل ہے, اسمارٹ فونز ہیں, بہت چیزیں ویسی کور ہو جاتی ہیں. لاس بھی نہیں ہے ان ایکچوئل, جیسے لیکن مٹیریلسٹکلی لاس ہے یا دنیا کا لاس ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور افورڈیبلٹی دی ہے, تو نیور مس دس اپرچونیٹی. بے شک. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حج اور عمرے بار بار کیا کرو, اس سے تمہارا رزق بڑھتا ہے. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں, یعنی میرا یہ پختہ ایمان بھی اور ایکسپیرینس, اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کے پیسے نہیں رکھتا اپنے پاس, اللہ واپس لوٹا دیتا ہے. جی اللہ کسی کے نہیں رکھتا, کسی کے بھی رکھتا, صدقے کے بھی نہیں رکھتا. لیکن حج اور عمرہ کا بھی نا, میں آپ کو یقین جانے, میں نے لوگوں سے بھی سنا, میرا یہ بھی تھا کہ وہ جو یہ پیسے آپ کو یعنی ان فزیکل فارم ریٹرن ہو جاتے ہیں.
میں ابھی حج پہ گیا, حج سے بھی واپس گھر نہیں آیا تھا, جتنے میں نے اسپینڈ کیے اس سے زیادہ واپس آئے ہوئے تھے میرے پاس, ماشاءاللہ اور ایسے سورسز سے آئی کوڈنٹ امیجن. ایگزیکٹلی سبحان اللہ. اور میرا میں بھی شیئر کرتا ہوں کہ میرا آئی ہیڈ نو پلانز ایٹ آل دس ایئر. میرا عبداللہ ہنّا بڑے تھے اور نیکسٹ کسی پلان بھی نہیں تھا, تو میں نے کووڈ 2019 میں پلان کیا ہوا تھا کہ حج پہ جائیں گے وائف کے ساتھ, بیکاز دیٹ واز آئیڈل ٹائم. بچے اس ایج میں ہیں, ان کو پیچھے سنبھل جائیں گے اور سارا, بس قدر اللہ ماشاء فعال کووڈ آ گیا اور پھر کچھ سال وہ بند رہا. پچھلے سال جا نہیں سکتے تھے بیکاز ایک کچھ معاملات ایسے تھے. اس سال یقین جانے رمضان تھا, مجھے پتہ چلا کہ علی بھی اور مغیرہ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں, تو میں نے کہا ماشاء اللہ سچ اے گریٹ نیوز, اور آئی واز ویری ہیپی اور سارا. اچھا لاسٹ ایئر نا ابھی حج ضیاء بھی اور محسن گئے ہوئے تھے, تو آئی واز حج کے دنوں میں آئی واز تھنکنگ کہ یار ماشاء اللہ بردرز حج پہ ہیں, تو میں نے وہ چینل 1 جو ہے نا اس میں مکہ آ رہا ہوتا ہے سر, وہ لگایا, اور میں نے لگاتے ہوئے آئی فیلٹ یو نو فومو, فیئر آف مسنگ آؤٹ. میں نے کہا تم کیوں نہیں جا رہے ہو حج پہ, اور کیوں نہیں پلان کرو اس کو پراپرلی, تمہیں جانا چاہیے. میں اللہ سے نا وہیں بیٹھے, میں نے کہا یار لے جا, تیرے لیے کیا مشکل ہے. اینڈ سبحان اللہ رمضان تھا, رمضان کے مڈ آئی ہیڈ نو پلانز ایٹ آل, اور اچانک سے اللہ نے ریسورسز کا بندوبست ایسا سب کچھ کر دیا کہ وی ور ایٹ حج دس ایئر الحمدللہ. بالکل نا سمجھ ہی نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے پلان کرتا ہے. اور بہت سارے میرے ساتھ جو بردرز تھے ان سے جب میں نے شیئر کیا کہ ہاں میں جا رہا ہوں, تو یار تم بھی پلان کرو اور سارا, تو وہ کچھ بردرز بتاتے ہیں کہ لٹرلی 3 days before the flight they didn't know کہ ان کے 3 دن بعد وہ حج پہ نکلیں گے. اللہ نے ایسا بندوبست کیا. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں نا, ویسے تو ہر نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے آتی ہے, لیکن 2 چیزیں از انوائٹ اونلی, ایک حج اور عمرہ اور ایک تہجد. بے شک دس از پرائیویٹ انوائٹ اونلی فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سبحان اللہ, اسی کو ملتی ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے. ادھر آپ کا کیا سین تھا؟ جی میرا سین یہ تھا کہ میں نے نیت کی ہوئی تھی شادی کے بعد نا وائف کو حج پہ لے کے جاؤں گا, جو پہلا ٹریول کروں گا اس میں وائف کو پہلے حج پہ لے کے جاؤں گا. بیچ میں بڑے پلان بنے گئے, نہیں ادھر چلتے ہیں, دبئی چلتے ہیں, ملیشیا چلتے ہیں, یہ وہ. میں نے سارے ٹرن ڈاؤن کر دی. میں نے کہا جب تک حج پہ نہیں جانا تب تک کوئی فورن ٹریول نہیں کرنا. کیا بات. تو میں نے کہا حج پہ جائیں گے, وائف بھی اس کے اوپر اگریڈ تھی ساتھ کہ ہاں ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نہیں حج پہ جائیں گے. چلو پھر کووڈ آ گیا بیچ میں, وہ 3 سال کووڈ, 2 سال کووڈ رہا. ابھی لاسٹ ایئر جب موقع ملا تو اس ٹائم پہ بیٹی تھی, وہ چھوٹی تھی, وہ اتنی تھی نہیں کہ اس کو چھوڑ کے جا سکے. پھر اس سال جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایک ہاف آؤٹ سائڈ چانس بن رہا تھا کہ 2.5 سال کی ہے, چلو شاید اب گزارا کر جائے, حالانکہ بہت اٹیچ تھی, تو آپ شاید گزارا کر جائے. تو میں نے کہا یار اب اللہ کی محبت ایک طرف ہے, اور اگلے سال موقع ملے نہ ملے, اتنی بچی چھوٹی بھی نہیں ہے کہ وہ گزارا نہ کر سکے, بالکل وہ اپنی خود کھا پی سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. تو میں نے کہا بس اللہ کی یاد سے جو ہے نا وہ ہماری اولاد اور مال ہمیں غافل نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ. تو میں نے بیگم سے کہا کہ میں نے کہا نیت کریں, کہتی نہیں, بیگم کہتی کہ کیسے ابھی اس ٹائم پہ ایک دم سے کیسے آپ نے پلان, یہ حد سے میرے خیال سے کوئی ہارڈلی رمضان کی بات ہے, ہماری بات ہو رہی تھی رمضان کی بات, تو ہاف پلان بنا, بلکہ میں اس وقت اعتکاف میں تھا, اس وقت کی بات ہے, یہ سب پلان بنا. میں نے بیگم کو میسج کیا, میں نے کہا بس کر رہے ہیں. میں نے کاشف بھائی سے بات کی, کاشف بھائی نے مجھے بتایا کہ اس میں سے آپ لوگ بھی وہاں پہ مل گئے. اور جب پلان فائنلائز ہوا, پلان فائنلائز ایسے ہوا کہ بیگم کہتی ہے کہ کیسے جائیں گے, سب نے مجھے منع کیا ہے, فیملی والوں نے, کہ اس سال مت جائیں, اس سال آپ کا کوئی پلان نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. میں نے کچھ جگہوں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, اور انویسٹمنٹ کے علاوہ میں نے خود اپنے ذاتی اپنی شوق کی کچھ چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ کچھ پیسے لگائے ہوئے تھے. تو میں کیا کروں, تو بیگم نے کہا نہیں وہ نہیں بیچنا, اپنی شوق کی چیزیں آپ نے نہیں بیچنی, جو گاڑی کی بات کر رہا ہوں بیسکلی میں. تو بیگم میں نے کہا دیکھو یہ شوق کی چیزیں, میری ٹرانسپورٹ نہیں ڈیلی, میں نے کھڑی رہتی ہے, یا میں جب ویکینڈ پہ نکالتا ہوں تو اس کو میں اس کام کے لیے جو ہے نا وہ صرف کر لوں, کوئی مسئلہ کی بات نہیں. تو سب نے مجھے منع کیا. خیر پھر میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اس چیز کو قربان نہ کر دو اللہ کی راہ میں جس سے تم محبت کرتے ہو. تو میں نے کہا نہیں یار یہ کوشش کرنی ہے اور کرنا ہے, اور میں نے فیصلہ کیا. خیر وہ ابھی تک سیل نہیں ہوئی اور وہ فیصلہ کر کے اللہ تعالیٰ ہو جائے گی اب کیا ضرورت ہے, اب تو ہوا ہے, حج بھی ہو گیا, وہ بھی بچ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی آپ کے لیے رستے بھی بنا دیتا ہے, اپرچونیٹی بھی پرووائڈ کر دیتا ہے. آپ ایک بار نیت کریں. اور ایون آئی ریمبر ابھی جب جا بھی رہے تھے تو وائف کہتی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اب اس سال جا رہے ہیں. میں نے کہا بس یو بیٹر بلیو اٹ, آپ نیت کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے اس طرح کا انوائٹ اونلی ہے, واللہ واقعی انوائٹ اونلی. شیخ آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ بلاوا ہوتا ہے تہجد کی اور اس کی,
لاسٹ ایئر میرے ایک بڑے اچھے جاننے والے ہیں اور میں نے ان سے بات کی ماشاءاللہ انہوں نے ایگری بھی کیا لیکن انہوں نے بڑی عجیب بات کی. لاسٹ ایئر ہم بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے, کہتے یار علی مجھے حج کی سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے یعنی اس کی کیا سمجھ نہیں آتی؟ کہتے کہ اتنے پیسے دے کر ہم وہاں جاتے ہیں تو کسی کی شادی کرا دیں, کسی کو مطلب پڑھا دیں, تو کہتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی اتنے پیسے جو ہے نا وہ ہم کیا کرنے جائیں, اللہ معاف کرے. اب وہ ان کو نالج نہیں تھا. میں نے پھر انہیں کہا کہ دیکھیں حج جیسی عبادت نا نہیں ہو سکتی, یعنی جو آپ حج پہ لرن کریں گے, آپ ایمپتھی لرن کر رہے ہیں, آپ سیکریفائس لرن کر رہے ہیں, آپ یہ لرن کر رہے ہیں کہ اللہ کا ہی حکم ماننا ہے ہر حال میں. تو ماشاءاللہ جب میں نے انہیں تھوڑا بہت سمجھایا تو وہ سمجھ گئے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے انفارچونیٹلی لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے اور ان کے پاس بہت مال ہے ماشاءاللہ, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ کیا جانے کا. تو یہ چاہت کی باتیں